السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں میرا سرور صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوست۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور ارباب اختیار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پورے 14 دن 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک وہ یوم آزادی منائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ نہ ہم اس سے پہلے کبھی آزاد تھے اور نہ اس کے بعد کبھی آزاد ہوں گے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا، انسان کبھی آزاد رہ ہی نہیں سکتا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر انسان کو مکمل آزاد چھوڑ بھی دیا جائے تو وہ بہت سارے کام نہیں کرتا، اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اتنی آزادی تھی، اس کے باوجود آپ یہ کر سکتے تھے، ایسا کر سکتے تھے، ایسا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیوں نہیں کیا، تو پھر وہ اپنے اندر کی آواز و قانون بنا کر کہتا ہے کہ جناب عالی، میرے جو میرا دل ہے اس نے اس کو گوارا نہیں کیا، میرا ذہن نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور وغیرہ وغیرہ، اور وہ اپنے اوپر خود قدغن لگاتا ہے۔ تو جناب عالی، آزادی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جہاں پر بھی ہو، امن سے ہو، عزت سے ہو، اور نہ کسی کا حق مارے اور نہ کسی کو اپنا حق مارنے دے۔ کسی کو اپنا حق مارنے نہ دینا یہ خودداری ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ دراصل ہمارا نہیں ہوتا، ہم سے جڑے ہوئے لوگوں کی امانت ہمارے پاس ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کسی بھی شخص کی چیز کی طرف دیکھنا، کسی بھی شخص کی چیز کو اپنانے کی کوشش کرنا، یعنی کہ کیسے اپنانے کی کوشش کرنا، کسی کی جو ایسی چیز ہوتی ہے جس کا تعلق مادے سے ہوتا ہے، اس چیز کو لے کر آپ اگر اس کی چیز پر آپ قبضہ جمانا چاہیں گے تو یہ جو ہے یہ انتہائی کبھی گناہ ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ جو زمین ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ریاست کا قانون جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، اور ریاستی قوانین بھی لاگو ہوتے ہیں، اور ارباب اختیار جو ہے وہ ایک لوگ نہیں رہتے، اور جمہوریت میں ارباب اختیار بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن جمہوریت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ جمہوریت میں دراصل بہت زیادہ بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، اور جو پارٹی سب سے کم ووٹ لیتی ہے وہی ارباب اختیار کہلاتی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ مکمل طور پر ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں یہ بات کیوں اور کس لیے کر رہی ہوں؟ جناب علی، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں جب پولیٹیکل سائنس کی میں نے جب کلاسز لی، فرسٹ ایئر میں سیوکس تھا، اور ہمارے جو ٹیچر تھے سر اسماعیل، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جمہوریت دراصل ایک بہت ہی غلط اقدام ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ استحصالی نظام ہے، اور یہ بات سن کر ظاہر ہے ہم بچے تھے اور اسٹوڈنٹ تھے، اور بہت زیادہ چونک گئے کہ یہ سر کیا کہہ رہے ہیں۔ سر نے لائنس ڈرا کی اور لکھا ABCD۔ وہاں سر نے کہا کہ اے نے دو ووٹ لیے، بی نے 4 ووٹ لیے، سی نے 8 ووٹ لیے، لیکن جو ڈی ہے اس نے 9 ووٹ لے لیے، لہذا ڈی جو ہے وہ جو ہے جمہوریت میں آئے گی۔ اب آپ ذرا، سر نے ہمیں کہا، اب ذرا A B اور C کے آپ ووٹ جب آپ جمع کریں گے تو 2 4 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 8 9 10 اور 14 ووٹ ہو گئے، لہذا جس نے 10 ووٹ لیے وہ تھی ڈی، اور ڈی جو ہے وہ ارباب اختیار بن گئی۔ یہ مان کر کہ انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، جبکہ 14 نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ جب 14 نے ان کو ریجیکٹ کیا تو یعنی کہ وہ سب سے مائنر جو ہے وہ پارٹی ہو گئی۔ تو یہ ہے جمہوریت کا اصل چہرہ۔ تو جو خود اقلیت میں ہوتے ہیں وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ اقلیت میں ہیں، ورنہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے پاس ایک شناختی کارڈ ہوتا ہے ہر ملک کا، اور آپ اگر اقلیت میں ہوتے ہیں تو اقلیت کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ سویلین ہوتے ہیں تو سویلین کو اتنے اختیارات نہیں دیے جاتے، کیونکہ سویلین کو بس ایک حق یہ ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور یہاں سے ہم کو قانون
جو ہے ہمیں ایک سیف قانون ملے گا، وہ قانون جو ہمارے ملک کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جناب اہل، اب یہ 14 اگست منایا جا رہا ہے، کئی پارٹیوں کو کہا جا رہا ہے، کئی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، کئی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنے والوں کو، کئی امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تو مائنورٹی میں ہیں، اور اگر ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کہاں ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو میجورٹی میں ہیں، ہم تو حاکم ہیں۔ نہیں، آپ حاکم نہیں ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ مکار ہیں، آپ فریبی ہیں۔ تو جناب علی، ان مکار اور فریبیوں کے لیے میں کیا کہوں؟ میں نے شاعری تو بہت کی ہے اور کرتی ہی جاتی ہوں، لیکن اب لکھنے کا دل نہیں چاہتا۔ آئے آپ کو اپنی ایک نظم سناتی ہوں، مقدمہ۔ تحقیق بتا دیتی ہے، اس کا جو میں آپ کو تحقیق بتا دیتی ہے، معاملہ ہجر سے ہجرتوں کا ہے، معاملہ ہجر سے ہجرتوں کا ہے۔ مجرم بیان دیتے ہیں، مجرم بیان دیتے ہیں، ہم میں ضم ہو جاؤ یا ہمیں اپنا آقا مان لو۔ مجرم بیان دیتے ہیں، ہم میں ضم ہو جاؤ یا ہمیں اپنا آقا مان لو۔ اسی طرح بہت سارا میں نے کام کیا، آپ کو سنا رہی ہوں۔ حالات بہت سنگین ہیں۔ ارے ہاں، بہت اہم بات، وحدت المسلمین جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کا دورہ کیا جائے اور اس کے بعد عراق کی طرف سفر کیا جائے، اور تمام انبیاء اور جو ہمارے اسلام کے جو اعلیٰ شخصیات ہیں ان کے مقابل پہ جا کر جو ہے وہ حاضری دی جائے، اور یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، سو ان کی بھی ہے۔ اور بلوچستان کے جو حالات خراب ہیں تو اس کی وجہ سے بس اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ بہت کم لاگت میں جو ہے وہ سفر ہو جاتا تھا، 1 لاکھ میں سفر ہو جاتا تھا، لیکن ہوائی جہاز کا سفر جو ہے وہ انہیں بہت مہنگا پڑ رہا ہے، جس کے لیے انہوں نے ہمارے گورنر صاحب سے رابطہ قائم کیا ہے۔ گورنر کامران ٹیسوری ہے، میرا خیال ہے، شاید یہی نام ہے ان کا۔ تو اور گھنٹہ والی سرکار سے انہوں نے رابطہ کیا اور گھنٹہ والی سرکار سے کہا کہ جناب علی، آپ جو ہے وہ ہمیں کسی بھی طرح بائی روڈ جانے کی اجازت دیتے، لیکن ان کی جانوں کو خطرہ ہے، اس لیے جو ہے وہ گورنر والی سرکار کو کوئی فرق تو میرا خیال ہے نہیں پڑتا ہوگا، ظاہر ہے ان کا کیا جاتا ہے، وہ انہیں اجازت دے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے لہٰذا وہ انہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ گھنٹہ والی سرکار جو ہے وہ ایک بہت بڑا اقدام کر سکتے ہیں۔ وہ تو پورے کراچی کو روزہ کھلواتے آئے ہیں، وہ تو ایسے نیک کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے جس طرح گھنٹہ لگوایا تھا گورنر ہاؤس پر، اس کے لیے پورا پاکستان جو ہے ان کا ممنون ہے۔ اور اسی طرح گھنٹہ والی سرکار نے جس طرح اپنا لوہا منوایا ہے وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ 14 اگست کے روز پروگرام ہو رہے ہیں، وہاں کون لوگ جا رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن چند لوگوں کے نام مجھے معلوم ہے جو ان کی درگاہ پر ضرور حاضری دیا کرتے ہیں۔ تو جناب علی، میری گھنٹہ والی سرکار سے اور وحدت المسلمین سے یہ درخواست ہے کہ وہ ایک اپلیکیشن لکھیں کہ جناب علی، آپ تو پورے کراچی کو ہر سال روزہ کھلواتے آئے ہیں، لہٰذا زائرین کے جانے کا انتظام بھی وہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ وہ ایک مالدار شخصیت ہیں اور ارباب اختیار ہیں، اور ان کو یہ حق حاصل ہے، جبکہ دوسری جانب بھی جو وحدت المسلمین ہی کے ہی لوگ ہیں، جو انہی کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی گھنٹہ والی سرکار کو کسی بھی صورت جو ہے وہ منع نہیں کریں گے، اور بلکہ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیں گے، اور انہیں ضرور اپنے خرچے سے جو ہے وہ یہ زیارتیں جو ہے وہ کرائیں گے۔ اور یہ کیونکہ میرا مشورہ ہے، لہٰذا اگر ایسا ہوتا ہے تو میں جناب بھی جو ہے وہ ضرور جانا چاہوں گی۔ میں غریب انسان ہوں، ایک شریف انسان ہوں، اور میں ضرور چاہوں گی کہ میں بھی جو ہے یہ زیارتیں کر لوں، اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی وہاں پہ جاؤں جہاں پر جو ہے بڑے اعلیٰ و عرفہ لوگ جاتے ہیں، مجھ جیسی غریب گناہ گار بھی وہاں چلی جائے۔ اور اتنا اچھا مشورہ دیکھیں میرے سوا اور کون دے سکتا ہے، اور کوئی آپ کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا میرے علاوہ۔ تو یہ میرا ایک مشورہ تھا ان زائرین کے لیے، ہمارے پیارے، ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے خوبصورت، ہمارے شہنشاہ
سید مراد علی شاہ سید زادے ہیں، معمولی نہیں ہے. تو میں ان سید زادے سے التماس کرتی ہوں کہ میں بھی جو ہے، نام تو میرا حمیرہ ثروت صدیقی ہے، لیکن میں بھی ایک سید زادی ہی ہوں، اور مجھے بھی جو ہے وہ جانے کی اجازت دی جائے، اور میں بھی وحدت المسلمین میں شامل ہوں، اور مجھے بھی جو ہے وہ وہاں تک جانے کی اجازت دی جائے، اور میرے بھی خرچے کو برداشت کیا جائے، اور اپنا دل وسیع کیا جائے. اس میں سید مراد علی شاہ سے کہوں گی، اور میں اپنی محبوب شخصیت، اور میں اپنے بہت پیارے، اور میں اپنے بہت اچھے شخصیت جو ہے ہمارے علاوہ بھٹو، وہ بھی تو سید ہے صحیح، لیکن ہے تو انہی کے مکتبہ فکر کے، ہے تو اسی مکتبہ فکر کے، تو وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور ہمارے زرداری صاحب وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور ہمارے گھنٹہ والی سرکار، ہمارے گورنر صاحب وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ہماری گھنٹہ والی سرکار کو کبھی اس بات کا برا نہیں لگے گا کہ میں نے گھنٹہ والی سرکار کہا، کیونکہ وہی واحد ہیں جنہوں نے مغلیہ خاندان کی اقدار کو جو ہے پھر سے جلا بخشی ہے. اپنے بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر وحدت المسلمین جائے گی تو آپ یاد رکھیں میرے رفقا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ضرور چلی جاؤں، اور میرا خیال رکھیں، اور یہ مشورہ میرے سوا اور کوئی آپ کو نہیں دے گا کہ گھنٹہ والی سرکار جو ہے جب وہ پورے کراچی کو مستقل رمضان میں روزے کھلوا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایران جانے کی ایسے خاص موقع پر جب ہم ایران جاتے ہیں تو اجازت دے دیں، مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی چلی جاؤں اپنے وحدت المسلمین کے رفقا کے ساتھ، اور میں بھی جو ہے وہ زیارتیں کر سکوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ مجھے مشاعرہ پڑھوائیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. میں نے تو آپ کی جو ایم پی کی سیٹ تھی وہ بھی میں نے تو بڑے پیار سے آپ کو واپس کی ہے، اور آج بھی آپ ہی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں. ایک طرف میں ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑی ہوں، دوسری طرف میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوں، کیونکہ میرا طالب علم دوران زمانے طالب علمی سے دونوں ہی سے بڑا گہرے روابط رہے ہیں. اور اپنا بہت خیال رکھیے، اور مجھے اجازت دیجیے. اور 14 اگست تو آپ سب کو بہت ہی مبارک ہو کہ یہ پہلی بار ایسی جو ہے وہ 14 اگست ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ 14 دن مستقل ہم نے جو ہے یہ سب کچھ دیکھا، سہا، اور اس پر جو ہے وہ لکھتے رہے، قلم اٹھاتے رہے. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنا دعاؤں میں یاد رکھیے کہ ایسا مشورہ آپ کو اور کوئی نہیں.